ہماری جیلیں قیدیوں سے کھچا کھچ بھری ہوئی ہیں۔ وسائل کی کمی کی وجہ سے قیدیوں کو ایک جگہ سے دوسری جگہ بھیڑ بکریوں کی طرح منتقل کیا جا رہا ہے۔ گنجائش اور وسائل کی کمی کی وجہ سے جیل انتظامیہ بھی کئی مسائل کا شکار ہے اور کئی قیدی ایڈز اور ہیپیٹائٹس جیسے مہلک امراض میں مبتلا ہیں۔ یہ سب سے اہم جو ہمارا مسئلہ ہے جیلوں میں اوور کراؤڈنگ کا ہے، جس کا کافی یعنی اتنے سال 62 سال گزرنے کے باوجود ہم لوگ کچھ نہیں کر سکے جی۔ لیکن اس میں یہ حکومت وقت جو ہوتی ہے ان کا بھی قصور میں اس لیے کہوں گا کہ ان کو چاہیے کہ ساتھ ساتھ بلڈنگز اور ان کی کیپیسٹی اس میں اضافہ ہوتا رہے، ان کی ڈیولپمنٹ ہوتی رہے۔ تو ہوتا یہ ہے کہ وہی بیرکس ہیں، وہی جگہ ہے، لیکن وہ تعداد ان کی جو ہے نا جو وہاں انڈر ٹرائل ہیں یا جن کو سزا مل چکی ہے ان کی تعداد بڑھتی جاتی ہے۔ کوٹ لکھپت جیل کے میں نے پڑھا ہے، اس کے اوپر نا 3500 بندے سے اوپر بندہ رکھنے کی گنجائش نہیں ہے، اور ان کو گورنمنٹ نے کہا ہوا ہے کہ 3500 سے اوپر بندے آپ نے نہیں رکھنے۔ بندہ وہاں پہ 3500 رکھنے کی گنجائش ہے، بندے وہاں پہ کتنے ہیں آپ ریکارڈ جا کر صبح چیک کر لیں، 6700 یا 6800 کے قریب وہاں پہ ہیں قیدی اور حوالات۔ ایڈز ٹیسٹ جو ہوا ہے مختلف ہاسپٹلز میں چیف جسٹس کے آرڈر پہ، اس کے کیا رزلٹس ہیں؟ جو پہلی آئی ہے اس میں کچھ جیلوں کے رزلٹس آئے ہیں، ابھی وہ ٹوٹل انہوں نے پنجاب میں کہیں بھی ہمیں فائنل نہیں دیا، اور اس میں کچھ پازیٹیو نکلے ہیں۔ لیکن ایڈز پورے معاشرے میں بھی جس طرح ہے، کیا وہ ایڈز کا بندہ باہر سے نہیں آ سکتا؟ جو اگر کسی کیس میں اندر آیا ہے تو وہ بھی تو ہو سکتا ہے۔ اب ٹوری آدمی نے نا 9 نمبر وارڈ سے نا کسی بچے کو اپنا کزن کہہ کے جیل میں یہی مشہور ہونا ہے کہ اس کا بھانجا ہے، یہ جس کے ابو کا ریلیشن ہے، اس کی مدر کی طرف سے اس کا ریلیشن ہے۔ لیکن آپ یہ دیکھیں کہ اگر وہ بچے کو نکال کے اس کے پاس بھیج رہے ہیں تو پھر اس کی گنتی وہاں پہ ڈال دیں، کاغذوں میں اس کی گنتی وہاں پہ کیوں رکھی ہے؟ اب وہ بچے چھوٹے ہوتے ہیں، باقی سارا ٹی وی اسکرین پہ بیٹھا ہوں، اچھی بات نہیں ہے کہ ویسی باتیں میں کروں، وہ اپنے بینیفٹ لینے کے چکر میں، اپنی دیہڑی کے چکر میں وہ یہ دیکھتے نہیں میں کر کیا رہا ہوں، میں اس بچے کو یہاں سے نکال کے کہاں بھیجنے لگا ہوں؟ کفر گڑھ میں بھیجنے لگا ہوں جہاں پہ اصلاح کا پہلو ہی کوئی نہیں ہے۔ اچھا، ساری باتیں آپ مان رہے ہیں کہ جیل میں کرپشن بھی ہے اور ڈاکٹر بھی پیسے لے کے لوگوں کو غلط طریقے سے رہائی میں بھی مدد دے رہے ہیں، دوسرے ہاسپٹلز میں بھی ان کو منتقل کر رہے ہیں۔ رانا صاحب، پھر کون کرے گا اس سارے سسٹم کو ٹھیک؟ میں نے یہ بات کہی، میں یہ بات عرض کر رہا ہوں کہ اگر ہمیں احساس نہ ہو، اگر ہمیں معلوم نہ ہو، یا ہم معلوم کرنا ہی نہ چاہیں، یا ہم احساس کرنا ہی نہ چاہیں، یا ہم اکنالج کرنا ہی نہیں چاہتے، پھر میں آپ کو بڑی کیسے ہوتا نہیں جی نہیں کوئی کرپشن نہیں، ہم نے ختم کر دی ہے، یہ بھی نہیں ہے ہم نے یہ بھی ختم کر دیا۔ تو بات یہ ہے کہ ہم کرنا چاہتے ہیں، اس لیے ہم اکنالج کر رہے ہیں، ہم یہ تسلیم کر رہے ہیں کہ یہ برائیاں ہیں، اور ساتھ ہم آپ کو یہ بتا رہے ہیں کہ ہم نے اتنی ہائی پاورڈ کمیٹی بنائی ہے، اس کمیٹی نے یہ ریکمنڈیشنز ان ایریاز میں تیار کی ہیں، اور ان کے اوپر عمل درآمد ہو رہا ہے۔ اور جو میں نے کہا ہے، یہ جیمرز والی بات کی ہے، جنریٹرز والی بات کی ہے، قیدیوں کے بہتر کھانے والی بات کی ہے، وہاں پہ ان کی ڈیولپمنٹ کے لیے ان کو بہتر بیرکس اور ان کے اندر جو ہے وہ فلش سسٹم کی بات کی ہے، پی سی اوز کی بات کی ہے۔ تو یہ ساری چیزیں جو آپ کسی وقت بھی جا کے آن گراؤنڈ دیکھ سکتے ہیں۔ اچھا، آپ کو محسوس اب اس کے بعد کرپشن کو ختم کرنے کے لیے ان کی تنخواہیں بڑھائی ہیں، ان کی سہولتیں بڑھائی ہیں، اور اب آگے ان سے کہہ رہے ہیں کہ بھئی آپ اس کام سے جو ہے وہ باز ہیں۔ اگر وہ آپ باز نہیں آئیں گے تو پھر ٹھیک ہے، پھر ان کے خلاف جو ہے وہ تادیبی کارروائی بھی ہوگی۔ لیکن میں یہ بات آپ کر رہا ہوں کہ ہمیں ان چیزوں کا احساس ہے، ہمیں ان چیزوں کا معلوم ہے، ہم ان کو اکنالج کرتے ہیں، ہم ان کو یہ نہیں کہتے کہ جی کچھ بھی نہیں ہو رہا وہاں پہ۔ ایک قیدی اپنے کیے ہوئے جرم کی سزا سے جیل کی کرپشن، ظلم اور بربریت کی وجہ سے کئی گنا زیادہ سزا بھگت رہا ہوتا ہے۔ اگرچہ یہ سزا عرصے میں تو زیادہ لمبی نہیں ہوتی، مگر جیل میں اس طرح کی سزا کا ایک دن گزارنا بھی 10 سال کی سزا کے برابر ہوتا ہے۔ جیل میں بیٹھے لوگوں نے جو ہے وہ مینج کر کے لوگوں سے بتا منگوا رہے ہیں، ڈاکے ڈلوا رہے ہیں، جرم کروا رہے ہیں۔ آپ کو حیرت نہیں ہوئی جب ایک وزیر قانون یہ کہہ رہا ہو کہ جیلوں کے اندر جرائم کے بادشاہ باہر جرائم کی دنیا کو کنٹرول کر رہے ہیں، مگر افسوس کوئی اس کی ذمہ داری قبول کرنے کو تیار ہی نہیں۔ اس کے ساتھ ہی نصیر واگا اور دنیا انویسٹیگیشن سیل کی ٹیم کو اجازت دیجیے، اگلے ہفتے ایک نئے ایپیسوڈ کے ساتھ پھر حاضر خدمت ہوں گے۔ اللہ حافظ۔